الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة ہی المأوى۔ میں جمعیت اہل حدیث سیالکوٹ اور اہل حدیث یوتھ فورس سیالکوٹ ان سمیت انتظامیہ مسجد حاضہ اور اپنے بیٹے مکرم عزیزم قاری اسحاق صاحب کا سب احباب کا جو مسجد میں اس وقت حاضر ہیں سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام نیک خواہشات کو پورا فرما دے۔ اللہ خالق و مالک کائنات کے لیے اخلاص کے ساتھ جو عمل بھی کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ اس کا وعدہ ہے کہ جو خالص اللہ کے لیے کوئی بھی عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کی قدر کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ کا مقصد کو تمہیں آگ میں ڈالنا نہیں ہے، جہنم میں ڈالنا نہیں ہے۔ جہنم اس نے بنائی ضرور ہے لیکن اس نے اپنے نیک بندوں کے لیے نہیں بنائی، اس نے ڈرانے دمکانے نافرمان لوگوں کے لیے، اور وہ جو خود بہت جہنم میں گرتے چلے جا رہے ہیں، قعر مذلت میں گرتے چلے جا رہے ہیں، ان کا مقدر تو وہ ہو سکتی ہے۔ اہل ایمان نیکوکار پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے، اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ استغفار کر لینے والوں کا مقدر جہنم نہیں ہے، ان کا مقدر جنت ہے۔ قرآن پاک اس بات پہ گواہ ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ گناہگار تو ہم سب ہیں، انسان ہیں، جب انسان ہیں تو نسیان اور خطا ہمارے خمیر میں ڈالی گئی ہے۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل چکھا اور نکال دیے گئے، اور پھر اس کے بعد ان کی اولاد میں یہ چیز سرایت کر گئی، خطا اور نسیان۔ تو بھولنا، فنسی آدم بھول گئے، ان کی اولاد بھی بھولتی ہے، غلطیاں بھی کرتی ہے، گناہ بھی کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے بھی کرتی ہے اور بڑے بڑے بھی کرتی ہے۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ، جس نے سچی توبہ کر لی اور اللہ پہ حقیقی معنوں میں ایمان لے آیا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ہم ان لوگوں کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اس پہ تھوڑا غور کیا مفسرین نے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ میں فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ ایک بندے نے 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال گناہ کیے، اب اس کے گناہ معاف کر دیے گئے، تو اس کے جو پیپر ہیں، اس کے کاغذات ہیں، اس کے رجسٹر وہ تو بلینک ہو گیا، خالی ہو گیا، نیکی تو نہیں ہے نا۔ وہ تو گناہ کرتا تھا، گناہ معاف ہو گئے تو نیکی تو ہے نہیں ہے، اب جنت میں کیسے جائے گا؟ قرآن نے یہ رول بیان کیا کہ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے نیک اعمال کا پلڑا باری ہو گیا نا، میزان لگے گا قیامت کے دن، آپ جانتے ہیں قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا۔
گننے اور تولنے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کی کاؤنٹنگ کی جاتی ہے، گنا جاتا ہے، اس میں سب کا وزن برابر ہوتا ہے۔ یہ جو ووٹنگ ہوتی ہے ہمارے ملک میں یا پوری دنیا میں، آپ کونسل کا انتخاب کرتے ہو یا ایم پی ایم این اے چنتے ہو یا آگے وہ پھر صدر انتخاب کرتے ہیں پرائم منسٹر کا، تو وہ سارے کے سارے ووٹ جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے۔ تو گننے کا عمل معقول عمل نہیں ہے، گننے کا عمل پاورفل عمل نہیں ہے، کیونکہ اگر ووٹ ایک طرف مولانا مودودی کا رکھا جائے اور دوسری طرف طارہ مسیح کا ووٹ رکھا جائے، دونوں کی کاؤنٹنگ کی جائے تو دونوں برابر ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ عالم دین کا ووٹ ڈالا جاتا ہے، اس طرف ایک ولگر گناہگار بدتمیز بیہودہ انسان قاتل ہے، ڈکیت ہے، اس کا ووٹ، اس کا وزن برابر ہے۔ اگر دنیا کے 10 عالم ایک طرف ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور 10 قاتل دوسری طرف ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، دونوں برابر ہے کہ نہیں ہے؟ برابر۔ تو یہ کاؤنٹنگ کا سسٹم ہے، یہ بڑا ویک ہے، یہ اچھا سسٹم نہیں ہے۔ کاؤنٹنگ کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ اکثرہم لا یاقلون، اللہ کہتے ہیں اکثر بے عقل ہیں، شعوری نہیں ہے، بے شعور زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں۔ ٹریفک کا نظام دیر کے بعد میں نے 11-12 سال کے بعد پاکستان میں آ کے دیتے یہیں سے گئے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اپنا ملک ہے، جو کچھ بھی ہے جیسا بھی ہے، ہمیں دنیا سے زیادہ عزیز ہے، یہ ہماری مٹی سرزمین ہے، یہ ہماری جن جان ہے، ہمارا جینا مرنا یہاں ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہر معاملے میں ٹریفک سے لے کر عدالت عالیہ تک، ہائی کورٹ تک، سپریم کورٹ تک، جو بھی سسٹم ہے سارے کا سارا آپ کے سامنے ردی سسٹم ہے، سارے کا سارا۔ قرآن پاک کو فالو کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ تو عقل سے پیدل لوگ یہ دیکھنا یہ ٹریفک ادھر سے جا رہی ہے، میں بھی جا رہا ہوں، ادھر سے آنے والوں کا بھی رائٹ ہے کہ نہیں؟ یہ رستہ ٹریک میرا ہے، وہ سامنے سے آنے والوں کا ٹریک ہے، لیکن پورے شہر میں سامنے سے آنے والوں کا رستہ ادھر سے بلاک کیا جا رہا ہے، وہ آگے بڑھ رہی ہیں کہ نکل جائیں، اور ادھر سے آنے والے ادھر سے ادھر والی ٹریفک کا حق مار رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا سفر کئی گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ کوئی معاملہ ایمبولنس کا ہو، کوئی مریض ہو، بیمار ہو، کچھ ہو، کوئی ایمرجنسی ہو، رستے میں دم توڑ جاتا ہے۔ میں ڈپٹی باغ کی مسجد میں جب مغرب کی نماز کے وقت مجھے یہ ہیمریج ہوا تھا، برین ہیمریج ہو گیا نماز میں، جمعہ کا دن تھا، تو اس دن مجھے جب بعد میں کہیں ہوش آیا تو انہوں نے بتایا کہ ہیمریج سے ہسپتال لے جاتے ہوئے آپ کو 1 گھنٹہ لگا۔ حالانکہ جب برین ہیمریج ہوتا ہے بندے کو، یا برین سٹروک ہوتا ہے، کلاٹنگ ہوتی ہے، ہیمریج تو وین کا پھٹ جانا ہوتا ہے، برین سٹروک ہوتا ہے، تو اگر 10 12 15 منٹس کے اندر بھی بندے کو کلیکسین انجیکشن لگ جائے، یا سٹیپٹوکائنیز وہ خون کو پتلا کرنے والے انجیکشن ہیں، پتہ نہیں یہ پرانے نام ہیں، آج کل کو بدل گئے ہوں گے ان کے نام، تو یہ اگر فوری طور پہ ہارٹ میں اگر بندے کو ہارٹ اٹیک ہو، تو میڈیکل بھی قرآن سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے یہ باتیں آپ کے فائدے کی ہیں، توجہ سے سنیے۔ تو اگر ایک بندے کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہارٹ کے اندر کلاٹنگ ہو گئی ہے، تھرمبس بن گئی ہیں، اندر کوئی کلاٹ نیچے سے چلا گیا، اس طرح برین میں چلا گیا، آنکھ کے پیچھے وین ہے، مین آرٹری آ رہی ہے، اس میں چلا گیا تو بندہ بلائنڈ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اور اس نظام پہ غور کریں۔ یہ جو بندے کا دل ہے نا، ہارٹ، ایک دن میں 1 لاکھ سے زائد مرتبہ دھڑکتا ہے۔ 24 گھنٹوں میں کتنا دھڑکتا ہے؟ 1 لاکھ بار۔ اس کا بل آیا کبھی ہمیں؟ 1 لاکھ مرتبہ ہمارا دل موشن میں آتا ہے، اس طرح 1 لاکھ مرتبہ۔ ہمارے پاس تو شکرانہ نہیں ہے اللہ خالق و مالک کائنات، اور جب یہ دل دھڑکتا ہے تو پوری باڈی کے اندر ایک دن میں 10,000 لیٹر خون جو ہے اس کو شنٹ کرتا ہے، گواتا ہے۔
10,000 لیٹر ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میڈیکل والے اس کے پروف کریں گے اس بات کو۔ 1,00,000 مرتبہ دل دھڑکتا ہے اور پوری باڈی میں جو خون گردش کرتا ہے وہ کتنے لیٹر ہوتا ہے؟ 10,000 لیٹر۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ سجدے میں سر رکھ کے یہ سوچا کریں کہ میرے اللہ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں۔ لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ فلانا بندہ بڑا غریب ہے جی۔ ہمارے ادھر یوکے میں ایک شخص بار بار کہہ رہا تھا جی میں بہت امیر تھا، مکان تھے، بنگلے تھے، کوٹیاں تھیں، بہت کچھ تھا، ملٹی ملینرز تھا میں، اب غریب ہو گیا۔ تو ایک ہمارا دوست پاس سے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا جناب ملک صاحب آپ ابھی بھی ملٹی ملینر ہیں؟ وہ کہنے لگا یار مذاق تو نہ کروں، گڈی بھی نہیں رہی ساڑھے کو۔ انہوں نے کہا ملٹی ملینر ہیں آپ؟ کہا کیسے؟ آپ ارب خرب پتی ہو۔ وہ کہتا ہے وہ کیسے؟ کہتا ہے دنیا کی حقیقت دولت سے اپنے آپ کو تولتے ہو، صرف اس حقیقت کا جواب دو۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ ایک آنکھ مجھے نکال کے دے دو، میں تمہیں 1,00,000 پاؤنڈ دیتا ہوں، تو 1,00,000 پاؤنڈ کی مجھے آنکھ دیتے ہو؟ کہتا ہے تو استغفار میں تو نہیں دیتا۔ اس نے کہا اگر میں 2 آنکھیں مانگوں تو؟ اچھا میں کہتا ہوں مجھ سے 5,00,000 لے لو، میں تمہارا ایک بازو کاٹ لوں گا، 5,00,000 پاؤنڈ دیتا ہوں۔ دیتے ہو 5,00,000 کا ایک بازو؟ کہتا ہے نہیں میں تو 5 کروڑ کا بھی نہیں دیتا۔ اس کا میں تمہاری ایک ٹانگ کاٹتا ہوں، تمہیں 1,000,000 پاؤنڈ دیتا ہوں، ٹانگ دیتے ہو؟ اس نے کہا میں 100 ملین کی ٹانگ بھی نہیں دیتا۔ اس نے کہا ابھی میں اوپر والے اعضاء گن رہا ہوں، آنکھیں گن رہا ہوں، ناک گن رہا ہوں، کان گن رہا ہوں، گنتے گنتے 10-20 کروڑ پاؤنڈ اتنے بن گیا، لاتے اندر نہیں گیا میں۔ اب بھی کہتے ہو کہ بڑے غریب ہیں۔ اس مالک نے تو ممتا کے پیٹ میں آپ کو کھرب پتی بنا کے بھیجا ہوا۔ ہر بندہ کھرب پتی ہے، اللہ کی قسم کبھی اپنے آپ کو یہ نہ دیکھا۔ اگر آنکھوں کی قوت باصرہ ناظرہ ہے، کانوں کی قوت سامعہ باقی ہے، زبان کی قوت گویائیہ ہے، پاؤں کی قوت ماشیہ ہے، دماغ کی قوت دہریہ ہے، تو رب کبریا کی قسم ہے ہم میں سے ہر بندہ کھرب 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 پتی ہے۔ اگر وہ یہ ناشکری کرے تو اللہ کا نافرمان۔ آج سے کبھی یہ بات نہ سوچنا کہ میں بڑا غریب ہوں۔ بھائی جب سے میں پیدا ہوا ہوں کیا کھا نہیں رہا؟ چلو پیدا ہونے سے پہلے بھی کھا رہا تھا، منہ کے رستے نہ صرف پیٹ کے رستے غذا مل رہی تو زندہ تھا۔ ناف کے رستے پلیسینٹا کے ذریعے ممتا کے پیٹ سے غذا آتی تھی، آکسیجن آتی تھی، ہر شے ملتی تھی نا۔ ایک ایک سیل، ایک ایک ہڈی، ایک ایک پور میرا اندر بن رہا تھا۔ کون بنانے والا تھا؟ اللہ۔ پتہ نہیں کیوں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں ہے، کئی کہتے ہیں نہیں اللہ ہے ہی نہیں ہے۔ دوستو ذرا غور کرو، سوچو کہ یہ جو انسان کا دل، اچھا میں کلاٹ کی بات مکمل کر لوں کہ اگر 10 سے 15 منٹس کے اندر کہتے ہیں کہ انجیکشن لگ جائے ہارٹ اٹیک والے کو، آج بھی میڈیکل یہ کہتی ہے برین سٹروک والے کو 10 سے 15 منٹس کے اندر اسے انجیکشن دے دیا جائے تو وہ جو کلاٹ پیچھے آگے بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ ڈیلیوٹ ہو جاتی ہیں، پنجابی چاہنے کھور جان دینا، میلٹ ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہاں تو ہمیں کوئی جانے نہیں دیتا، ہاسپٹل تک انجیکشن کون لگائے گا؟ جو صورتحال ٹریفک کی باہر بنی ہوئی، فرض کرنے کے پیچھے کوئی بندہ گاڑی میں آ رہا ہے، وہ ہارٹ اٹیک اسے ہوا ہے، اگر اسے رستہ مل جائے 10 منٹ کے اندر اسے انجیکشن لگ جائے تو بچ جائے گا، لیکن کوئی رستہ دینے والا ادھر تو نہیں ہے۔ اور ہیلتھ اینڈ سیفٹی پوری دنیا میں یورپ سمیت پہلے نمبر پہ ہے، اور ہمارے ہیلتھ اور سیفٹی آخری نمبر پہ۔ افسوس اپنے گھر پہ تو ہوتا ہے، اپنے آپ پہ ہوتا ہے، کسی پہ نہیں، اپنے آپ پہ ہوتا ہے کہ ہماری صورتحال کیا ہے۔ اللہ خالق و مالک کائنات نے یہ سسٹم اور جو نظام ہمیں دیا ہوا ہے، یہ ہارٹ ہمارا جو انہیل کرتا، اچھا جی تھوڑی آگے چلتے ہیں، انسان کے کڈنی کتنے ہیں، گردے کتنے ہیں؟ 2۔ ہارٹ کتنے ہیں؟ ہارٹ ایک ہی ہے نا، گردے 2 ہیں۔ یہ جو انسان کے کڈنیز چلتے ہیں نا، یہ ایک دن میں یہ جو ڈائلیسس کے لیے بندہ جب جاتا ہے نا، ڈائلیسس کے لیے، تو ایک ڈائلیسس ایک بندہ کروائے تو پتہ نہیں کتنے ہزار لگتا ہے، مجھے آپ کا تو پتہ نہیں ہے۔
اور وہ بھی غریب آدمی جو ہے ہفتے میں ایک بار کروائے تو کہتے ہیں روزانہ کروائیں تو بہتر ہے، لیکن چلو لائف آہستہ آہستہ تھوڑی سسک کے تھوڑی زندگی گزار جاؤ گے 2 4 10 سال تو تم چلو چلے گئے ہو، اب ڈائلیسس پہ چلے گئے تو اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو 2 گردے چل رہے ہیں 25 بار ایک دن کے اندر انسان کے پورے خون کا ڈائلیسس کرتے ہیں، اور 25 بار ایک دن میں۔ یہاں ہفتے میں 2 ہفتے میں 1-2 ڈائلیسس کرانے والے رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ روح بصیحت ہے اللہ کے فضل و کرم سے، ان میں سے کوئی بھی ڈائلیسس پہ نہیں ہے، مجھے پتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنے لاکھ کا خرچہ ڈیلی یہ گردے کر رہے ہیں، اور ہم نے کبھی کسی کو پے نہیں کیا، ادا نہیں کیا۔ کس کی مہربانی ہے؟ اللہ خالق و مالک کائنات کی۔ بعض اوقات جدید علوم، سائنٹیفک علوم، میڈیکل سائنس، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، بندے کہتے ہیں جی دنیا کے علوم میں کیا فرق پڑے گا؟ میں کہ دنیا کے علوم پڑھو اور ساتھ سجدے میں رکھ کے سبحان ربی اللہ اللہ کی تسبیح کرو۔ انسان کے جسم کا نظام، دماغ کا، دل کا اتنا پیچیدہ ہے کہ اگر آپ ہلکا پھلکا اس کا علم حاصل کریں، آپ کو سکون، اللہ ہوا کرتے ہوئے آپ کو سکون آ جائے گا کہ دل میرا چل رہا ہے، لنگز چل رہے ہیں، میرا لیور کام کر رہا ہے۔ ابھی لیور کی طرف نہیں آیا، 1001 فنکشن ہے لیور کے، جگر کے، جن کو لیور سروٹک ہے یا لیور کی بیماریاں، کالے پیلے یرکان میں ہیپاٹائٹس A B C کے اندر مبتلا ہے، انہیں پوچھے کہ ان کے پورے جسم کا نظام ختم ہونے کے قریب ہو گیا۔ دوستو اللہ کا شکر ہے کہ ساری اعضاء آپ کے کام کرتے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اور پھر اس خالق و مالک کائنات کی نافرمانیاں آنکھوں سے کی جائیں، ان کانوں سے سنی جائیں، اس زبان سے بولی جائیں، اس سے پہلے انسان کا بیڑا غرق نہ ہو جائے، وہ مر نہ جائے کہ اپنے خالق و مالک کائنات کے ساتھ یہ غداری کر رہا ہے۔ سوچے اللہ فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ، انسان تو مارا جائے، تو قتل کیا جائے، ای شیء خلق، اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ تجھے اس نے کس طرح پیدا کیا؟ اپنے پیدائش کے سسٹم کے اوپر غور کر کہ کس طرح باپ کا نطفہ رحم مادر میں ٹھہرا تھا اور ماما ممتا کی کوکھ میں کس طرح تو نے پرورش پائی تھی، اور کس طرح تو دنیا میں آیا، اور کس طرح ہم نے تمہیں پیدا کرنے کے بعد پھر اس دنیا میں رہنے کے لیے سارے کے سارے ماحول کو سازگار کیا۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُوسِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں درجنوں چیزیں گن کے ہمارے مردہ ضمیر کو جھنجھوڑ کر کہا ہے کہ انسان تو دیکھتا نہیں ہے کہ زمین کو بچھونا کس نے بنایا، آسمان کو چھت کس نے بنایا، آسمان سے چھاجو چھاج پانی کس نے نازل کیا، اس پانی سے زمین کو نرم بنا کے تیرے لیے پھل پھول پھلواری اور گرینز اور اناج کس نے پیدا کیے، اور تجھے پیدا کرنے والا وہ ہے، ماں کے پیٹ سے نکالنے کے رستے، استخراج کے رستے آسان کرنے والا وہ ہے، اور پھر جب تیری موت کا وقت آتا ہے ہم تجھے ایسے نہیں چھوڑتے کہ تجھے کتے کھائیں اور چیتے پھاڑ کھائیں، تمہیں جانور قوے مورو مار کھا جائیں جنگل کے، نہیں، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر ہم نے تمہیں موت دی اور موت دے کے کہا مٹی کے پیٹ میں اتار دو تاکہ آرام سے مٹی اس کے جسم کا کام تمام کر دے، اس کی لاش کی بھی حرمت۔ کون ہے کہ انسان کی لاش کی بھی حرمت قائم رکھے؟ اللہ، وہ اللہ خالق و مالک کائنات کہے
کہ اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے، نماز پڑھ۔ ہمیں ایک سجدہ نصیب نہیں ہے اللہ کو کرنا۔ دوستو، جس بندے کے دل میں اتنی اللہ کی محبت ہوگی، دل کئی قسم کی ہوتی ہے، کئی دل بالکل کالے، کئی دل غبار زدہ، کوئی تھوڑے سے کالے، کوئی وائٹ، کوئی بالکل پیور، کوئی بالکل کرسٹل کلیئر شیشے کی طرح اہل ایمان کی صاف ستھرے۔ اپنے دل کا لیول دیکھیں کہ دل کا لیول کون سا ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں جی اللہ کی نظر کرم ہمارے اوپر ہے کہ نہیں، یہ بتائیں ہم کس طرح پتہ کریں کہ اللہ کی نظر کرم آپ کے اوپر میرے اوپر ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی اگر اللہ کی باتیں سن کے، قرآن سن کے اگر آپ کا دل لرز جاتا ہے تو اللہ کی نظر کرم آپ کے اوپر ہے، بس یہ جواب۔ تقشعر منہ جلود الذین، اہل ایمان جو ہے ان کے جسم کے اوپر اللہ کہتے ہیں میری باتیں سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہیں، بال کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ایمان کی علامت۔ ایسا جسم جو اللہ کا قرآن سنے اور اس کی کھال پر بال کھڑے ہو جائیں، ایسا جسم جہنم کے لیے نہیں، اللہ نے جنت کے لیے بنایا۔ اپنا تجزیہ خود کرو، کسی مولوی صاحب کے پاس جانے اور ڈاکٹر سے ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتے ہو، زادتہم ایمانا، قرآن کہتا ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اگر نیکی ہو جاتی ہے، نیکی کرتا ہے تو دل کو راحت اور سکون ملتا ہے، اگر برائی ہو جاتی ہے تو پھر اس کا دل دکھتا ہے، نالا ہوتا ہے، ہائے میں نے یہ کیوں کیا۔ یہ اللہ کے رسول کہتے ہیں ایمان کی علامت۔ بحمد اللہ تعالیٰ دل میں ایسی باتیں موجود ہیں۔ میں واپس آتا ہوں، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، جس نے توبہ کی، پکا ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، اچھی اور بری تقدیر پر اس کا پختہ ایمان ہے، تو پھر ایسا بندہ کیا ہے؟ فرمایا اس بندے کی کیفیت یہ ہے کہ جب یہ بندہ بہت زیادہ زندگی میں گناہ کر بیٹھتا ہے تو اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، 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 جمیعا کا معنی آپ کو آتا ہے تمام کے تمام، الف سے یا تک، اے سے زیڈ تک، سارے کے سارے اس کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ توبہ کرنے کے بعد سارے گناہ صاف ہو گئے۔ اب میزان لگا تھا، فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا وہ دل پسند زندگی، عیش والی زندگی، جنت والی زندگی، اللہ کے پڑوس میں زندگی، اللہ کی قربت میں زندگی، رسولوں کے پڑوس میں اسے جنت میں زندگی مل جائے گی۔ جس کے نیک اعمال کا پلڑا باری ہو گیا، من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، اور جس کے نیک اعمال کا پلڑا خفت، خفیف، ہلکا ہو گیا، برائیوں کا پلڑا باری ہو گیا، فامہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وما ادراک ما ہی، آپ کو کس نے بتایا کہ وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، بڑھتی ہوئی آگ۔ کیسی بڑھتی ہوئی آگ ہے؟ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، کہا وہ ایسی بڑھتی ہوئی آگ ہے جو سیدھی دل کو پڑے گی، چڑھ جائے گی سینے کے اوپر، اور ایسی جیسے پریشر کوکر کے اندر بند کر کے آگ دی جاتی ہے نا، اس طرح اللہ کے گناہگاروں کو جہنم کے تہ خانوں میں بند کر کے، دم پخت کر کے انہیں آگ کے اندر رکھا جائے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگ میں شمار نہ فرما، ہمیں معاف کر، ہمارے لغزشوں کو معاف فرما۔ یہ قرآن کی آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، یہ یاد رکھنا، اپنی طرف سے کوئی فلسفہ نہیں ہے، کسی مفتی اور مولوی صاحب کی آپ کو فتاوی یاد پیش نہیں کر رہا، قرآن کی آیات اور حدیث آپ کے سامنے۔ دل پسند زندگی میں وہ ہوگا جس کی نیکیوں کا پلڑا باری ہو گیا، لیکن اللہ ہمارے پاس تو گناہ ہی گناہ ہیں، نیکیاں تو تھی نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے وقت دیا ہے، توبہ کر لو۔
اگر تم توبہ کر لو گے تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اب گناہ معاف ہو گئے، اللہ ہمارے پاس نیکیاں ہے ہی نہیں ہیں۔ قیامت کے دن بعض لوگ ایسے ہوں گے نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی، تو پھر ان کو آراف پہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ آراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک سینٹرل لائن ہے، ایک درمیانی مقام ہے، کیونکہ نیکیاں اور برائیاں بالکل جو صراف کا کنڈا ہے، یہ جو سکیل ہے صراف کا، سنار کا، کتنا کم توڑے چھوٹا 1000 بھی تول لیتا ہے۔ اگر رتی تو بڑی بات ہے نا، اس سے رائی کا دانہ بھی اس کے اوپر رکھو نا تو آپ کو اس کا ویٹ بتا دے گا۔ تو اللہ کا سکیل اس سے بھی 1000 گنا کروڑ گنا زیادہ سینسٹیو ہے۔ ایک ایٹم کا وزن بھی وہاں تول لیا جائے گا، ایک ایٹم کے برابر بھی نیکی ہوگی نا تو وہاں اس کا وزن کیا جائے گا۔ تو اللہ خالق و مالک کائنات وہ جو سکیل کی بات کرتے ہیں، وہ آراف والے جب دیکھیں گے کہ نہ جنت میں بیچ رہا ہے ہمیں، نہ جہنم میں بیچ رہا ہے، ہم برابر آگے، کیونکہ نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئی۔ جب دونوں ٹیمیں میچ برابر کر دیتی ہیں تو دس میچ اینڈڈ ان اے ڈرا، یہ میچ کا خاتمہ ہو گیا اور ڈرا ہو گیا، اب دوبارہ ٹیمیں کھیلیں گی۔ یہاں تو آپ کے پاس پروویژن ہے، گنجائش ہے کہ ٹیم دوبارہ کھیل لے گی، لیکن وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کھڑے ہو جائیں گے راہ پہ، اللہ کی طرف، اس کی رحمت کی طرف نظر لگائے ہوئے، مالک اب جائیں تو کدھر جائیں؟ اگر ہم کہیں کہ ہم جنت کے حقدار ہیں تو جھوٹ ہے، اور اگر یہ کہیں کہ ہمیں جہنم میں ڈالا جائے تو وہ بھی ہمارا مقدر نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے اعمال نیکی اور برائیاں برابر ہو گئی ہیں۔ پھر اللہ مہربان سے رحیم و کریم اللہ سے ریکویسٹ کرنے کے مالک تیرا فضل ہو تو بات بن جائے گی، اللہ کو ان پہ رحم آ جائے گا، اور اراف پہ کھڑے سارے لوگوں کو اللہ جنت میں جانے کی اجازت دے دے گا۔ لیکن اللہ سے ہم دعا یہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں آراف والوں میں نہ رکھنا، ہمیں تو ان لوگوں میں رکھنا جو بغیر حساب کی جنت میں چلے جائیں، کیونکہ ہمارے پاس تیرے کسی سوال کا جواب ہی نہیں ہے۔ اللہ کے پاس، اللہ اگر کسی سے سوال کر لے تو کیا جواب دے گا؟ ہم ایک دوسرے کو سوال کرتے ہیں، مناظر ایک دوسرے کو سوال کرتے ہیں تو ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا، تو اللہ اگر سوال کر لے تو جواب دے سکتا ہے کوئی؟ اس لیے اپنی خصوصی نمازوں میں، خاص طور پہ رات کی نماز کی توفیق ہو تو اس میں یہ دعا کیا کریں۔ ہمارے اساتذہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ یہ دعا کیا کریں، بار بار کہا کریں، اے اللہ میرے پاس تیرے کسی سوال کا جواب نہیں۔ اگر اس نے یہ بات مان لی تو پھر آپ پاوتر ہیں، پاک ہو کے جنت میں چلے جائیں۔ جب سوال ہی نہیں کرے گا تو کہیں، بار بار کہیں، ہر نماز کے بعد اللہ کو کہے گا، اپنی زبان میں کہا کریں، اللہ میرے پاس تیرے کسی سوال کا جواب، پہلے کہہ دو اس کو، سوال کرنے سے پہلے کہہ دو، وہ مہربان ہے، مانے گا۔ ایک کریم بادشاہ ہو، اگر اس سے بندہ بار بار بات کرے، بار بار بات کرے، معافی مانگے تو وہ بندہ کریم بادشاہ دنیا دار معاف کر دیتا ہے۔ وہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ تو احکم الحاکمین ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے پکار کے تو دیکھ، تیرے پکارنے میں دیر ہے، میری بخشش میں دیر نہیں ہے، پکار کے دیکھ تو صحیح۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ ہم تو بیٹھے ہوئے دکھانے کے لیے۔ اگر اللہ کا ارادہ ہوتا، پروگرام ہوتا کہ ہم جہنم میں چلے جائیں تو کبھی آپ کو توفیق نہ دیتا کہ اس مسجد کو تعمیر کرو، کبھی توفیق نہ دیتا یہاں صفیں بچھاؤ، اور کبھی توفیق نہ دیتا کہ یہاں نماز پڑھو اور اذانیں پڑھو، یہ کبھی توفیق نہ دیتا۔ اس نے یہ اپنا ہاؤس، اللہ's ہاؤس، اللہ کا گھر یہاں جگمگا رہا ہے، یہ اس چیز کا جسچر ہے، گرین سگنل ہے کہ مالک تمہیں جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے۔ اس کے بارے میں بدگمان نہ ہوا کرو، اللہ کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا کہ ہمارا اللہ ایسا ہے، اے کرے گا، یہ کرے گا۔ وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا۔ لفظی ترجمہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے، تمہیں عذاب دینے میں کیا اسے خوشی ہے؟ وہ تو حدیث میں آتا ہے جب اس کے نیک پاک پوتر بندے کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس وقت اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ تکلیف میں کیوں ہے، لیکن ایک نظام بنایا ہوا ہے، وہ چلنا ہے۔
اللہ خالق و مالک کائنات اپنے بندوں کو تڑپا تڑپا کے دیکھنا نہیں چاہتے. یہ جو ہم تڑپتے ہیں، مصائب و غلام کا شکار ہوتے ہیں، ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے دوستو. مانو ما صابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ فرماتے ہیں یہ جو دنیا میں تکالیف و مصائب اور آخرت میں بھی تمہیں آتی ہیں یا آئیں گی، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. ویعفو عن کثیر، جہاں تک ہماری مہربانیوں کا تعلق ہے ہم سے پوچھو، ہم بہت سے معاف کر چکے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبَتْ، اگر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کے برابر تکری پہ تول کے پکڑ لے، زمین کے اوپر ایک چوپایا بھی زندہ نہ بچے. زمین کے اوپر ایک چوپایا بھی زندہ نہ رہے. اگر ہمارے پاپوں کی وجہ سے برابر اللہ پکڑ لے، وہ برابر پکڑتے نہیں ہے، معاف کرتا ہے. یعفو عن کثیر، یعفو معاف کرتا ہوں بہت زیادہ، روز معاف کرتا ہے نا. یہ میں نے ہارٹ کی بات کی ہے تو ہمارا ہارٹ 10,000 لیٹر خون دوڑ رہا ہے ایک دن میں 24 گھنٹوں میں، 1,00,000 مرتبہ یہ پمپ کر رہا ہے. جب انسان کا ہارٹ پوری طرح ورک نہیں کرتا، تھوڑا ورک کرنا کم ہو جاتا ہے، چلتا رہتا ہے لیکن بندہ مر چکا ہوتا ہے. ہارٹ چل رہا ہوتا ہے لیکن بندہ مر چکا ہوتا ہے. مصنوعی بیٹری لگا کے یا لائف سپورٹنگ مشین لگا کے اسے آکسیجن دے کے وہ اپنی جگہ پہ چلایا جاتا ہے، ایسے ایسے کرتا رہتا ہے، لیکن اس کی طاقت ختم ہو گئی ہوتی ہے، وہ سپلائی اس کی بند ہو چکی ہوتی ہے. پاؤں سے اوپر سے برین کو سپلائی نہیں جا رہی، کہتے ہیں برین ڈیتھ ہو چکی ہے بندے کی، بچنا نہیں ہے، مشینیں اتاریں گے تو یہ مر چکا ہے. ہارٹ صرف چلایا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے ہارٹ کا اس طرح کرنا لائف نہیں ہے. اس کے پیچھے مالک کا آرڈر ہو تو آگے پمپ کرتا ہے، روک لے تو آگے جاتا نہیں. اس کے حکم سے ایک ایک سٹوک اس کی لگ رہی ہے، ایک ایک سٹوک لاکھوں سٹوکیں مارتا ہے ایک دن میں، اللہ کے حکم سے مارتا ہے. میری بات اگر ریالٹی کے برابر نہیں ہے تو آپ اسے پھینک کے چلے جائیں. اگر ریالٹی ہے تو پھر سوچنا ہے، آج کے بعد غور کرنا ہے، نماز کے لیے گھر سے آنا ہے. تو پھر اللہ خالق و مالک کائنات کی اس مشینی نظام جو میرے اندر چل رہا ہے، اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ، ان قریب آفاق عالم میں ہم آپ کو اپنی بہت نشانیاں دکھائیں گے. آفاق عالم میں ابھی تو سیٹلائٹ ادھر پہنچا ہے نا، ابھی تو اوپر انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے کیا کچھ ہے. ابھی ہائی فائی دوربین کے ساتھ وہ گلیکسیز کلسٹر سپر کلسٹر کو صرف دیکھ رہے ہیں. ابھی انہیں پتہ نہیں ہے کہ نظام کتنا وسیع و عریض ہے، ان تک پہنچنا دور کی بات، صرف دیکھ رہے ہیں. اور دنیا حیران ہے. جو اقبال نے کہا تھا کہ محو حیرت ہوں کہ یہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اس دنیا کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ خالق و مالک کائنات نے اس دنیا میں کیا رکھا ہوا ہے کہ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں. اقبال نے 5 80 85 سال پہلے یہ بات کہی تھی جب دنیا میں ایٹامک بم کا وجود نہیں تھا. اس نے کہا تھا لہو خورشید کا ٹپکے. خورشید کیوں کہتے ہیں؟ سورج کو. ایک استعارہ ہے، ایک مبالغہ شاعر کرتی ہیں اپنی شاعری میں. اس نے کہا کہ ذرے کا دل چیرے، ذرہ آئٹم ہے، ایک وقت آئے گا کہ اس کائنات میں ایک ذرے میں اتنی قوت و طاقت ہے جب اس ذرے کو تم گرفتار کر لو گے، پکڑ لو گے، ایٹامک بم بنا لو گے، ہائیڈروجن بم بنا لو گے تو اس پوری دنیا کو اڑانے کے لیے 2-4 بم بھی کافی ہیں. لہو خورشید کا ٹپکے، یہ آسمان کا سورج توڑ دے گا ایک ذرہ. اس میں اتنی طاقت رکھنے والا وہ خالق و مالک کائنات ہے. خود بہت دنیا نہیں بنی، اب بھی تو اپنے مالک کی قدرت پہ شک. تو اللہ نے جنہیں فہم دیا انہوں نے اس کائنات میں جھانکا، دیکھا. وفی انفسکم، قرآن کہتا ہے پھر اپنے اندر جھانک کے دیکھ لو. افلا تبصرون، آنکھیں ہیں تو کھول کے دیکھو. اگر آنکھیں ہیں اندر جھانکو، باہر جھانکو، دائیں بائیں آسمان زمین کھول. آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. کس کی یہ صنائی، کس کی کارگری، کون خالق، کون مالک، کون چلا رہا ہے یہ نظام. اور یہ رگو پٹھے جسم کے اندر چل رہے ہیں نا،
ان کا فاصلہ لاکھوں کلومیٹر ہے. یہ جو وینیں اندر چل رہی ہیں جن کے اندر خون چلتا ہے، 10,000 لیٹر خون چلتا ہے ایک دن میں، وہ رگو ریشے ان کی پیمائش اگر انہیں کھول کے یہ دھاگا اس طرح باندھا جائے تو پوری زمین کو 2.5 چکر آتی ہے. ایک بندے کے اندر اللہ نے اتنا زیادہ یہ وینوں کا نظام رکھا ہوا ہے، باریک نظر بھی نہیں آتی، بالوں سے زیادہ باریک کیپلریز وینیں پورے جسم کے اندر جو سپلائی دے رہی ہیں. 1 کروڑ کا گچھا یہاں ہے، 1 کروڑ کا گچھا یہاں ہے، 2 کروڑ وینیں مل کے میرے اور آپ کے برین کو چلا رہی ہیں. ہمارے پاس تو ایک وین کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں. اور سیل کتنے ہیں؟ باڈی ملٹی ٹریلین سیل اس میں ہیں. ہر سیل ایک وجود ہے، ہر سیل ایک قوت ہے، ہر سیل ایک طاقت ہے، ہر سیل کے اندر ایک کائنات ہے. اور سیل کتنے ہیں؟ ان کی تعداد گنی نہیں جا سکتی. ایک اندازہ کیا ہے کہ 100 ٹریلین 1 ٹریلین 1000 ارب کا ہوتا ہے، اور آگے اسے 100 سے ضرب دیں تو اتنے سیل انسان کی باڈی میں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اس سیل اتنے لے کے دنیا میں آتا ہے، بوڑھا دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اتنے سیل اس کی باڈی میں ہوتی ہیں. جب تک اس کی لائف چل رہی ہوتی ہے ہر سیل اپنے اندر اٹ سیلف ایک زندگی رکھتا ہے. ایک سیل سے انسان پیدا ہوتا ہے. جب ایک انسان کا ڈی این اے چیک کیا جاتا ہے تو اس کے لیے 2-4 کلو گوشت اس کا لیا جاتا، اتنا باریک سا اتنا سا اس کا ایک سیل لے کے دیکھ لیا جاتا ہے اور میچنگ کر کے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا نہیں ہے، یہ فلاں کا فلاں سے استخراج ہوا ہے. یہ اللہ خالق و مالک کائنات کی صنائی نہیں، میرے خالق کی قدرت نہیں، تو کون ہے جو اس کارخانے کو چلا رہا ہے؟ وہ خالق و مالک کائنات. دوستو یہ اللہ کی توحید پہ بات ہے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں خطبہ توحید ہے، یہ اللہ کی توحید کا خطبہ ہے. اور جب ایک انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے 1 منٹ بعد جتنے سیل انسان کے ہیں ہر ایک سیل کے اوپر ایک بیکٹیریا سوار ہو جاتا ہے. بیکٹیریا سنا ہوگا نا، ایک جراثیم کہہ لیں اپنی زبان میں. ہر سیل کے اوپر ایک بیکٹیریا سوار ہو جاتا ہے، اسے کھانا شروع کر دیتا ہے. جب تک زندہ ہے بیکٹیریا اس کے قریب نہیں جاتا، جب مر جاتا ہے بیکٹیریا اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے. اور ڈی کمپوز سب سے پہلے باڈی کے اندر جو انسان کی چیز ہوتی ہے وہ انسان کا پیٹ ہوتا ہے. سب سے پہلے ڈی کمپوز کا معنی گلنا سڑنا. سب سے پہلے انسان کی باڈی مرنے کے بعد جو گلنا سڑنا شروع ہوتی ہے کون سا حصہ ہے؟ انسان کا پیٹ، جس کے لیے حلال حرام دائیں بائیں لیفٹ رائٹ آنا چاہیے، کوئی تمیز نہیں ہے جہاں سے بھی آئے. رسول کائنات نے فرمایا آدم کے پیٹ کو دنیا کی کوئی شے نہیں بھر سکتی. اگر ایک سونے کی وادی سے دو، دوسری مانگے گا، دوسری مل جائے، تیسری کی خواہش رکھے گا، 3 سونے کی بڑی وادیاں دے دو، کہے گا ایک اور نہیں مل سکتی، اب پوری دنیا بھی سے دے دو، یہ نہیں اس کا پیٹ بھرے گا. لیکن انسان تیرے پیٹ کو یا قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، جہنم کی آگ بھر سکتی ہے، اور کچھ چیز نہیں بھر سکتی. دوستو اس پیٹ کے لیے اگلے دن ایک دوست میرا دنیا دار تھا، لیکن اس سے بات بڑی کی. اس نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے بلایا اور اس نے کہا کہ تم سرکاری ملازم ہے. سرکاری ملازم ذرا اللہ والے نیک حلال کمانے والے کامیاں جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں وہ تو اللہ کے ولی ہوتے ہیں. اگر سیدھے سیدھے چلے 2 نمبری کے بغیر کہتے ہیں وہ چل ہی نہیں سکتے، کسی محکمے کا آدمی بھی ہو. لیکن یہ بات غلط ہے، جو چلتے ہیں وہ چلتی ہیں. انہو من عبادنا المخلصین، اللہ کے مخلص بندے حرام کے قریب نہیں جاتے، حلال کھاتے ہیں، اسی میں برکت پاتے ہیں اور حلال کے لقمے انہیں جنت مل جاتے. دوستو وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے میرے والد صاحب نے بلا کے کہا بیٹا تیرے 3-4 بچے ہیں تو ان بچوں کے لیے کوئی 2 نمبری نہ کرنا، رشوت نہ لینا، حرام نہ کھانا، مزے یہ سب کریں گے، قبر میں جوتے تو اکیلے کھائے. تو اس نے مجھے سمجھا دیا تو مجھے بات سمجھ آ گئی.
تو کہتا ہے کہ میں نے اسی دن سے ارادہ کر لیا کہ میں اس اولاد کے لیے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، یہ تمہاری اولادیں اور بیویاں قیامت کے دشمن ہوں گی تمہاری۔ کھا کھا کے کھلا کھلا کے انسان مر جاتا ہے، اور یہ بعد میں جائیدادوں میں آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے پہ مقدمے چل رہے ہیں، مار رہے ہیں، بدماش ساتھ رکھے ہوئے ہیں، گنے ساتھ رکھی ہوئی ہیں، آپس میں سگے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ اس مال کی وجہ سے باغ چھوڑ کے گیا تھا، تو اس نے کہا میرے بچے میں تمہیں یہ تاکید کرتا ہوں کہ میں نے تمہیں حلال کھلایا ہے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھر میں تن آسانیاں اور آسائشیاں اور کئی تعیش کے سامان آ رہے ہیں، مجھے شک ہے کہ تو اپنی کمائی سے کوئی اوور جا رہا ہے، بیٹھ جا نیچے، آج کے بعد حلال کھانا حلال کمانا، کیونکہ حرام یہ سارے تیرے ساتھ مل کے کھائیں گے، اور مرنے کے بعد جوتے تو سب سے پہلے اکیلے قبر میں کھائے گا، تیرے ساتھ جوتے کھانے میں کوئی حصے دار اور پارٹنر نہیں ہوگا، لہذا برائی کے کام میں کسی کو اپنا پارٹنر نہیں بنانا۔ اچھی نصیحت، اچھی ایڈوائس یہ لینے والی ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ اصل میں یہ دروس ہیں، تربیتی کلاسیں ہیں، یہ تربیتی اجتماعات ہیں، ان کا فائدہ اس لیے ہو کہ ہم ایسی بات کریں جس میں اللہ کی کریمی رحیمی، اور مالک نے یہ کہا کہ تو نے 80 سال گناہ کیے، میں نے گناہ توبہ پہ معاف کر دیے، اب قیامت کا دن آ گیا، تیرا کھاتا بالکل خالی ہے، تو دیکھ رہے اللہ تیری بڑی مہربانی، بڑا شکر تیرا کہ میں گناہگار تھا، تو نے میرے 80-90 سال کے گناہ معاف کر دیے، لیکن نیکی کے پرڑے میں کچھ نہیں ہے۔ اسے بتایا جائے گا تو نے قرآن نہیں پڑھتا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ہم نے جتنے گناہ تھے پہلے انہیں اریز کیا، بٹایا، صاف کیا، پھر جتنے کھاتے خالی ہوئے ہم نے نیکیوں سے بھر دیے تھے۔ یہ توبہ کا نتیجہ، توبہ کا نتیجہ یہ نہیں ہوتا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، توبہ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اتنے گناہوں کے fill in the blanks، جس طرح ہوتا ہے suitable preposition بھر جاتے ہیں، اس طرح fill in the blanks ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بڑے انعامات ریوارڈ دیے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے بڑے بڑے ایوارڈ ملتے ہیں، ان ایوارڈوں اور ریوارڈوں سے انسان کی گناہوں کی کھاتے نیکیوں کے ساتھ پر کر دی جاتے ہیں۔ یہ پاورفل عمل ہے نیکی، اسے زندگی میں کرنا ہے، اور وہ نیکی کیا ہے انشاءاللہ 5 منٹ کے بعد میں بات چھوڑ دوں گا، ذرا توجہ رکھیے میری طرف۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اللہ کی مدد آ گئی اور تو دیکھ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دین میں لوگ گروہ در گروہ، فوج در فوج، جتھے داخل ہو رہی، فسبح بحمد ربک واستغفر، جب بھی کوئی شے ملے جھک جا، تسبیح کر اپنے اللہ کی۔ تو اتنا کمزور تھا مدینہ میں، یثرب بیماریوں کا گھر تھا، تو آیا تو نے دعا مانگی، میں نے بیماریوں سے یثرب کو پاک کر دیا، مدینہ بنا دیا، قیامت تک حرم کے ساتھ دوسرا حرم بنا دیا، حرمین شریفین کر دیا اپنے فضل و کرم سے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرانا نہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، تیری آخر والی گھڑی دنیا کی گھڑیوں سے بہتر ہے۔ مصیبتیں کٹ گئیں، علام گئے، مصائب گئے، علام گئے، اب مر کے مزے ہی مزے ہیں، تیرے تمام صحابہ کے مرنے کے بعد مزے ہی مزے ہیں، کیونکہ انہوں نے زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کو اپنا موت سمجھا، اور جب دنیا سے مرے تو ہم نے انہیں آب حیات دیا، اور ہم نے حیات جاودان عطا، حیات جاودانی عطا کر دی صحابہ کو، اللہ کی قربت میں آ گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ لوگو توجہ کرو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ الفاظ کہے کہ آخری گھڑی پہلی گھڑی سے کہیں بہتر ہے، یہ ترجمہ اس آیت کا، وَلَلْآخِرَةُ، بولو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اولا میں محمد رسول اللہ کی بعد والی زندگی بھی ہے جو برزخ والی چل رہی ہے، صرف دنیا کی زندگی مقصد نہیں تھا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، دنیا میں بھی دیکھ لے، رزلٹ نکلیں گے، عزت ملے گی،
اور تیرے دین کے اندر جس دین کے لیے تو دن رات مارے کھائی، خون دیا، بدر کے میدان میں گیا، احد میں خون بہایا، طائف کی وادی میں خون سے نہا گیا، یہ سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم نے تیری آزمائشیں کاٹ دی ہیں۔ اب تیرے لیے انعامی انعام ہے، تیرے ساتھیوں کے لیے انعامی انعام ہے، اور جو بھی تیرے قدموں پہ قدم رکھے گا، تیرے پیچھے پیچھے آئے گا، اس کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے انعام ہی انعام ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہوا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ فَسَبِّحْ کا معنی واحد مذکر جمع حضر کا سیگا، فَسَبِّحْ تسبیح بیان کر اللہ کی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بحمد رب اپنے رب کی حمد کیا کر، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کی تسبیح، تحلیل، تمجید، تقدیس، تحمید، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ چلو آج یہ وظیفہ آ گیا ایز اے اسپیشل، کو وظیفہ اسپیشلسٹ تو میں ہے نہیں ہوں، اللہ توفیق دے، ٹوٹا پھوٹا کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک وظیفہ اور اس کی فضیلت بتا دیتا ہوں، آج کے بعد آپ اسے خوب کریں اور سجدے میں سر رکھ کے بھی یہ کریں۔ ہم نے تو یہ سمجھا کہ پتہ نہیں سبحان ربی اعلیٰ کے علاوہ کوئی دعا ہی نہیں کر سکتے، اور ایک ہی شاید مسنون ہے۔ جب بندہ سر سجدے میں رکھتا ہے تو اللہ کے بالکل قریب ہوتا ہے، سبحان ربی اعلیٰ بھی کہیں کم از کم 3 بار ہے نا، آپ 100 بار بھی کہیں تو کم ہے۔ اس کے علاوہ جو دل کرے اللہ سے اپنی زبان میں نہیں، قرآن کی زبان میں، حدیث کی زبان میں، جو دل میں آئے اللہ سے دعا مانگا کرے۔ سجدے خیال رہے، اللہ اکبر کبیرہ بولیں، اللہ سب سے بڑا، کبیرہ بڑا بڑا سب سے بڑا، اکیلا اس سے بڑا ہے ہی نہیں، والحمدللہ کثیرہ بولیں، اور اس کی تعریف حمد کثیرہ کثیرن کثیرہ، بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور آگے سبحان اللہ بکرۃ وَأَصِيلًا، اور اللہ کی پاکی، سبحان کہتے ہیں پاکیزگی، اللہ کی پاکیزگی، پاکی، بکرہ و اصیلہ، بکرہ صبح، اصیلہ شام، صبح شام، صبح ہو تب بھی اللہ اللہ، شام ہو تب بھی اللہ اللہ۔ کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بول دیا، کیا بولا؟ بولے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ رسول کائنات کا چہرہ دمک اٹھا، چمک اٹھا۔ آپ نے فرمایا کس نے بولا؟ سامنے حضور میں نے۔ آپ نے فرمایا وہ اللہ کے بندے، تو نے یہ ایسی تسبیح کی ہے، ایسی تسبیح کی ہے، اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے، یہ تسبیح جب اوپر اٹھی ہے آسمان کے 7 دروازے کھل گئے، عرش معلیٰ تک پہنچ گئی۔ دوستو جانتے ہو الحمدللہ، شکر اللہ کا، نہیں پتا تو فضیلت آج معلوم ہو گئی ہے۔ آپ نے اس فضیلت کو چھوڑنا نہیں ہے انشاءاللہ، اور یہ ذہن میں رکھ کے کہ سیدھا عرش معلیٰ تک جا رہا ہے، بولے اللہ کو اور اپنی جائز ضرورت کہہ دیں، 100 بار کہیں، 100 بار کہیں، 1000 بار کہیں، پھر اللہ کو بول دے میرے اللہ اب تو 7 آسمان بھی درمیان سے ہٹ گئے ہیں، اب تو عرش سے اوپر تجھ تک کہ میری ندا پہنچ گئی ہے، میری یہ بات بھی مان لے تو اللہ کبھی اپنے بندے کی بات کا انکار نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ہماری تو آکسیجن یہ ہے، ہماری تو سانسیں اس میں۔ دوستو وہ جو میڈیکل کی میں بات کر رہا تھا نا، اس کے اندر میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ انسان کے جسم میں کھربوں کی تعداد میں جو سیل موجود ہیں، میں یہ سانس لیا، ہر سیل کے اندر یہ آکسیجن چلی گئی ہے، ہر سیل کے اندر یہ آکسیجن چلی گئی ہے، ہر سیل کے اندر یہ آکسیجن چلی گئی ہے۔ اگر ایک سیل کے اندر بھی آکسیجن نہ جائے
وہ سیل مرنا شروع ہو جاتا ہے. 1 سے 2 مرتے ہیں, 2 سے 3 مرتے ہیں, 3 سے 6 مرتے ہیں, 6 سے 12 مرتے ہیں. اتنی تیزی کے ساتھ سیل ملٹی پلائی ہوتے ہیں, مرنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ ریڈ سیل ہوں یا وہ وائٹ سیل ہوں, ان سیل میں سے کوئی بھی مرنا شروع ہو جائے تو کہتے ہیں کینسر ہو گیا ہے, بچنے کی امید. ایک سیل بھی ہمارا مردہ نہ ہو. آمین بولیں. جب تک زندگی ہے پورے سیل زندہ رہیں. آپ ایک بار سانس لیتے ہیں, ہر سیل تک آکسیجن کون پہنچاتا ہے؟ اور آکسیجن کتنی, آکسیجن کا مول کتنا؟ وہ کہتے ہیں یو کے میں جتنا یو کے ہے کروڑوں کی آبادی ہے, جو پاکستان سے 4تھا حصہ ہوگی, اس سے بھی کم ہوگی. اس کے اندر درخت ہی درخت ہیں. آپ کبھی یورپ میں ہوتے ہیں, جب جہاز اتر رہا ہوتا ہے ایسے کوئی گھر نظر نہیں آتا, ایسے لگتا ہے کہ لش گرین گھاس ہی گھاس ہے, ہر پوری گراؤنڈ گرین ہے, درخت ہی درخت, اربوں کی تعداد میں درخت ہیں. اور ان کے پتے گنے جا سکتے ہیں؟ اربوں کی تعداد میں درخت ہوں تو درختوں کے پتے کوئی مائی کا لال گن سکتا ہے؟ زمین کی گھاس کو گن سکتا ہے؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ انگلینڈ جتنے 10 ملک ہوں, انگلینڈ جتنے کتنے ملک ہوں 10, اور اس کے اندر اتنے ہی درخت ہوں جتنے ایک ملک کے اندر ہیں. 10 ملکوں میں اتنے درخت ہوں اور ان کے جتنے پتے ہیں, انسان کی باڈی میں اس سے زیادہ سیل موجود ہیں, اور ہر باڈی تک آکسیجن پہنچانے کے لیے انسان کا یہ دل کافی ہے. اور انسان ایک دن میں کتنی آکسیجن لیتا ہے؟ اس زمین کے اوپر تھوڑا اوپر جائیں, جب جہاز 30-35 ہزار تو بہت اوپر جا کے اڑان بھرتا ہے نا, وہاں آکسیجن نہیں ہوتی. جہاز میں مصنوعی آکسیجن ہوتی ہے. اگر جہاز کے اندر آکسیجن بند ہو جائے نا 3-4 منٹ کے لیے سارے مر جائیں. وہ سلنڈر کام کر رہی ہوتی ہے, آکسیجن زمین کے قریب ہے, تھوڑا آپ اوپر جائیں آکسیجن ختم ہو جاتا. لائف نہیں ہے. اس وقت جو سیٹلائٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مصنوعی آکسیجن پہ ہیں. سیٹلائٹ چھوڑ دیے, پھر نیچے آگے جو بھی سسٹم چل رہا ہے وہاں آکسیجن ہے ہی نہیں ہے. زمین کی گریوٹی جہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں آکسیجن ختم ہو جاتی ہے. جہاں تک زمین اور پیتر بندے کو کھینچ رہی ہوتی ہے وہاں تک آکسیجن ہے, اور اس سے چلا گیا تو آکسیجن کا کوئی تصور, بلکہ اس سے بہت نیچے تک آکسیجن, تھوڑا اڑان بڑھتی ہے آکسیجن ختم ہو جاتی ہے. اس آکسیجن کے ایک سلنڈر کا بازار سے پتہ کریں کتنا مول ہے 1 نمبر آکسیجن. وہاں تو وہ بھی نہیں 1 نمبر ملے گی. 1 نمبر آکسیجن, اور انسان کی باڈی ایک دن میں فی سبیل اللہ, اللہ کے رستے میں مفت در مفت اللہ دے رہا ہے. جتنی آکسیجن ایک دن میں ایک انسان انہیل کر رہا ہے, اور جس طرح فریش آکسیجن اسے دی جا رہی ہے, لاکھوں روپے بھی خرچے تو ایک دن میں اتنی آکسیجن پرووائیڈ نہیں کر سکتا. آکسیجن کا بل آیا کبھی آپ کو؟ ہسپتال میں جن کے پاس آکسیجن ختم ہو گئی ہے, کرونا کا دور آیا تھا نا, کرونا کے دنوں بہت بندے مرے ہیں. اس وجہ سے پاکستان میں بھی دیگر ممالک میں مرے ہیں, بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں میں, یورپ میں کئی بندے آکسیجن کم پڑ گئی ہے اور بندے باہر پڑے ہوئے ختم ہو گئے. وہ کلیم کر رہے ہیں ہاسپٹلز کے اوپر, گورنمنٹ میں کلیم مار رہے ہیں کہ ہمارے بندے کی جان چلی گئی, ان کے پاس آکسیجن نہیں تھی. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایکسٹرا آرڈنی 400 گنا آکسیجن موجود تھی, لیکن مریض 800 گنا آ جائیں تو 400 گنا آکسیجن کیا کرے گی؟ کون بچا سکتا ہے؟ دوستو, سلنڈروں میں آکسیجن ختم ہو جاتی ہے, لیکن میرے اللہ کی کائنات میں ختم ہوتی. وہ ایک ایک سیل کو ہر وقت حکم دے رہا ہے, اس ملٹی ٹریلین سیلز کو ہر ایک سیل پہ اس کا حکم چلتا ہے. جب حکم دیتا ہے ایک سیل مرتا ہے, وہ ایک سے دوسرے کو مرنے کا آرڈر کرتا ہے, دوسرا مرتا ہے, تیسرا مرتا ہے. انسان کے سیل مرنے شروع ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں اس کو لوکیمیا ہو گیا, بلڈ کینسر ہو گیا, اس کو لیمفوما ہو گیا, اس کو گلٹیوں کا کینسر ہو گیا. وہ جو گلٹیاں بنتی ہیں کیوں بنتی ہیں؟ سیل مرنے شروع ہو جاتے ہیں. دعا کریں کہ یہ سیل ہماری زندگی میں زندہ رہیں, اور یہ کس کے حکم سے زندہ رہیں گے؟ اس کو کہا کریں سبحان ربی الاعلی, سجدے میں سر رکھ کے بولا کریں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ
سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، میرا وعدہ ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، میں اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ وعدہ دے رہے ہیں کیا؟ لئن شکرتم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اپنے رب کا اعلان سناؤ، بات بتاؤ اللہ کے لوگوں کو۔ اس نے یہ بات بتا دی، اعلان کر دیا۔ کیا اعلان کیا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زندگیاں دوں گا، اور عطا کروں گا، نسلیں بڑھے گی، برکات آئیں گی، آگے بڑھو گے، آگے بڑھو گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے کفر کیا تو میرا عذاب بھی بڑھ سکتا ہے۔ لائف میں کفر نہیں کرنا، کبھی اپنی غربت پریشانی کا رونا نہیں رونا۔ ہمارے ایک دوست تھے یو کے اندر، انہیں شوگر ہوئی، بڑے کبھی صحت مند تھے، یہاں سے ٹانگ کٹ گئی۔ ہم تعزیت کے لیے، تعزیت ہی ہے نا، عیادت تھی، تو وہ تعزیت بھی تھی کہ صحت مند بندے کی ٹانگ ہی نہیں ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ دوستوں کو صحت مند دیکھا، اب ٹانگ کے بغیر ہے، تو گھر میں بیٹھے ان کے پاس گئے، جب انہیں جا کے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ پریشان ہے۔ تو کہنے لگے آپ پریشان کیوں؟ تو بتایا کہ آپ کی ٹانگ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں ٹانگ دے، اللہ نے پیسے دیتے سن، میں کو پیمنٹ کی تھی اللہ نے، آپ پریشان کیوں؟ ہم نے اللہ کو کیا دیا اس کا؟ آپ نے اللہ کو ان آنکھوں کچھ پے کیا ہوا ہے، دیا ہوا ہے کچھ؟ کوئی کانوں کا خرچہ دیا ہو، کوئی سر پہ بال ہیں، یہ جن کے سر گنجے ہیں بیچارے، بال لگوانے جاتے ہیں، ٹرانسپلانٹ کرانے جاتے ہیں، ایک ایک بال کے پیسے دیتے ہیں نا جی۔ میں 4 سیشن لگوا کے آیا ہوں، کوئی 3 لاکھ لگ گیا ہے۔ اللہ نے اتنے بغیر سیشن کے دیے ہیں، بغیر پیسوں کے دیے ہوئے ہیں۔ بالوں کی پرائس اور اللہ کے غائب ہوئے پرائس لیس، ان کی قیمت ادا ہی نہیں ہو سکتی۔ دیے کہ نہیں اس نے بال، وہ ایک ایک بال پہ شکرانہ ادا کر، ایک ایک بال کی پیمنٹ بنا، کیلکولیٹر تھک جائے گا، کیلکولیٹر تیرا ایرر دینا شروع کر دے گا۔ اگر سر کے بالوں کی پرائس بنانا تو تیرا کیلکولیٹر ایرر دے جائے گا کہ تو بالوں کی قیمت پے نہیں کر سکتا، تو باڈی کی قیمت کیا پے کرے گا؟ دوستو باتیں تو چلتی رہیں گی، میں نے بات کی تھی اور بس 5-10 منٹ اور آگے چلے گی۔ اللہ کے حضور یہ دعا کر لیتے ہیں، اللہ خالق و مالک کائنات، موج ناچیز نکارہ کہنے والے اور تمام سننے والے بھائیوں کو عمل کی توفیق دے اور ہماری اصلاح فرمائے۔ بولنے والا بولے، بات کرنے والا بات کرے، اس لیے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ سننے والے آئیں، سنیں، پروگرام کرائیں، اشتہار لگوائیں، اس لیے اللہ کی قسم صرف اس لیے کریں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور جب مدعی الہی انت مقصودی ورزاق مطلوبی، جب میرا بیانیہ، دل کا بیانیہ یہ ہو جائے گا الہی انت مقصودی، تو میرا مقصد ہے، ورزاق مقصودی، تیری رضا بس میرا مقصد ہے، ورزاق مقصود انت مطلوبی، الہی انت مطلوبی ورزاق مقصودی، اللہ تو میرا مطلب ہے، تیری رضا میرا مطلب ہے، تو میرا مقصد ہے۔ یہ الفاظ اس طرح کہ جب ہماری لائف میں آ جائیں گے، اللہ خوش ہو گیا تو بیڑے پار ہو گئے، رب راضی تو سب راضی، پوری دنیا بھی دشمن ہو پرواہ نہیں ہے، ایک اللہ منہ پھیر لے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کو راضی کرو، جتنی کوششیں انسانوں کو راضی کرنے میں لگاتے ہیں، انسان پھر بھی راضی نہیں ہوتا۔ ساری زندگی باپ ساری زندگی کما کما کے اپنی ہڈیوں کو سرما بنا دیتا ہے، اور ماں ساری زندگی خون جگر پلا پلا کے بیٹھ جاتی ہے، بعد میں پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا جی؟ اے ماں پتر نے مار چھڑیا جی، اے کیوں ہے جی؟ اے پیو ڈنڈا مار کے سر چودا مغز بار کٹ چھڑیا۔ یہ اولاد ہے کہ جس کو آپ خون جگر پلاتے ہیں، وہی محسن کشی کرتے ہیں، وہی آپ کو مار دیتے ہیں، نافرمانی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہی اولاد خون کے رشتے آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ دوستو اس خالق و مالک کائنات کی طرف رجوع رکھو، اس کو بلا کے رکھو، وہ اپنے بندوں کو کسی سٹیج پہ محروم نہیں کرتا۔ بیماری آ جائے سارے سو جاتے ہیں، کیا ان بیماروں کو چانوں کا کیا سونا ہے نا؟ اگر آپ کی کوئی ٹیک کیئر کر رہے ہیں، آپ کا کوئی کیئرر ہے، وہ بھی انسان ہے، سو جاتا ہے، وہی سو جاتا ہے، یہ کیفیت اس کی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی ایک اللہ کو بندہ اٹھا کے تھا، یا اللہ سارا دن خدمت کی ہے لیکن وہ بھی تو انسان تھک چکے ہیں، اب تو میری کوئی بھی سننے والا نہیں ہے، تو ہے، تو ہی میرے سے۔ پھر اللہ سنتا ہے اور اس کے مسئلے حل کر دیتا ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ ہمارے قاری صاحب کے لیے دعا کی خصوصی اپیل بار بار کی جا رہی ہے۔ قاری اسحاق صاحب کے لیے ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ انہیں بھی کوئی برین کا مسئلہ فالج ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت کاملہ سے نوازے، اولاد سے نوازے، اللہ اولاد نرینہ سے نوازے، بیٹا دے یا بیٹی دے اس کی مرضی ہے، جو چیز بھی بہتر ان کے مقدر میں اللہ عطا فرمائے۔ ہمارے جوید بخاری صاحب کا بیٹا بیمار ہے، اور بھی جو بچے بیمار ہیں، ہمارے اللہ سب کو صحت کاملہ دے۔ ہماری عائشہ وقار جو دنیا سے جا چکے، اللہ فردوسی بری میں جگہ دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، گناہوں کو معاف کر دے، ان کی قبروں کو اے اللہ ایک مومن کی قبر بنا دے اور جنت کے باغات بنا دے۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغات بنا دے۔ اللہ ہمارا بھی خاتمہ بالایمان فرما۔ اے اللہ خالق و مالک کائنات، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد سے نواز، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا دے میرے اللہ۔ ہم سب کو نیک کر، ایک کر، متحد کر، متفق کر۔ اے اللہ ہمارے سینے بے کینے فرما، ہمارے دلوں کو پیور کر دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے سینوں کو کلین کر دے، ایک دوسرے کے بارے میں ہمارے دلوں سے جو حسد بغض ہے اس کو اپنے فضل سے نکال دے۔ تمام مسلمانوں کو مل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ جن دوستوں بھائیوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا، اس میں ایک اینٹ لگائی، آج دنیا میں نہیں ہے، اے اللہ تو جنتوں میں ان کے گھر بنا دے، اور جو زندہ ہیں اے اللہ ان تو زندہ رکھ، قائم رکھ۔ اے اللہ صحت و ایمان والی لمبی زندگیوں سے نواز دے۔ اے اللہ تیرا زور نہیں لگتا، ہمارا کام بن جاتا ہے، تیرا زور نہیں لگتا، تو کن کہے کائنات بن جاتی ہے، تو ہم تو مسکین ہیں، تیرے حضور ہاتھ پھیلائے، ان فقیروں کو خیرات عطا کر دے۔ اے اللہ ان فقیروں کو خیرات عطا کر دے۔ اے اللہ ہم فقیروں کو خیرات عطا کر دے۔ رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمین۔ رب صلی وسلم علی نبیک الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا